فیصلوں پہ ایک چیز بتائیں, ابھی پٹیشنز آئی ہیں ہائی کورٹس میں ڈالی ہیں پی ٹی آئی نے, اب سپریم کورٹ بھی 17 کو ایک کیس لگا ہوا ہے کہ یہ جو اپریہینڈڈ امینڈمنٹس ہیں اس کو روکنے کے لیے. نارمل حالات میں جو ہوتا ہے کہ شاید سپریم کورٹ کے یہ رجسٹرار آفس سے ہی فارغ ہو جاتا کیس کہ ابھی چیز ہوئی نہیں ہے تو اس پہ آپ کیا کریں گے. آج سندھ ہائی کورٹ نے تو فیصلہ دے دیا ہے, ابھی تو ہوئی نہیں ہے تو ہم کیا اس پہ فیصلہ دیں, دے ہیو ڈسمسڈ اٹ. لیکن جو کرٹکس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یار دیکھیے فائز عیسیٰ صاحب نے اس پہ بینچ بنا دیا اور وہ اس لیے سن رہے ہیں کہ اس کو پھر وہ سیل کر دیں معاملے کو, کہ دیکھیں اس پہ کوئی بات سپریم کورٹ ٹیک اپ نہیں کر سکتی بیکاز جب ہوں گی تو دیکھی جائے گی, ورنہ تو رجسٹرار ہی کر دیتا تاکہ 25 کو بعد جو بھی چیف جسٹس ہوں وہ اس میں کوئی روڑا نہ اٹکا سکیں. تو کیا یہ جو بینچ 17 کو بیٹھ رہا ہے سن رہا ہے اس کو, یہ ایک نیڈلیس ایکسرسائز نہیں ہے؟ یہ تو رجسٹرار آفس ہی کر دیتا تو بات ختم ہو جاتی. اس میں سپریم کورٹ نے ایکسیپٹ کر کے ہیئرنگ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ معاملہ پھر کوئی دوبارہ کھول نہ سکے. جس طرح حدیبیہ کا کیس تھا, جب فیصلہ ہوا تو انہوں نے کہا اب اس کیس کو کھول نہیں سکتے, وہ بڑا کنٹروورشل فیصلہ تھا. یہ 17 کو کیوں بینچ سن رہا ہے اس معاملے؟ مالک صاحب, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 184(3) کے جو معاملات آتے ہیں, رجسٹرار جو ہیں وہ ان کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ مینٹینیبلٹی کے ایشوز کو ڈیسائیڈ کریں. نہیں تو 184(3) نہیں, انہوں نے پٹیشن کر رہے ہیں کہ جی یہ آئینی ترمیم لا رہے ہیں, اس کو روکیں. مینٹینیبلٹی کا ایشو تھا نا, جب تک وہ کمیٹی کے سامنے معاملہ نہیں جاتا رجسٹرار آن اٹس اون تو ختم نہیں کر سکتے نا اس چیز کو, تو اس لیے وہ تو بینچ کے سامنے تو معاملہ آئے گا. تو اس لیے وہ چیز جو ہے وہ بالکل صحیح ہوئی ہے, جو کہ رائج الوقت قانون ہے اس کے مطابق ہوئی ہے, تو وہ ٹھیک ہوا. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس میں ٹو مچ انٹو دیٹ ہم جانے کی کوشش کریں خام خواہ. آئی ڈونٹ تھنک اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی جسٹیفیکیشن کیا ہے, کیوں, وائی ناؤ؟ یہ بڑا آپ کا اچھا سوال ہے اور بڑا ضروری سوال ہے, اور یہی سوال چل رہا ہے پچھلے 2 ماہ سے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے افتخار چودھری صاحب کی ریسٹوریشن ہوئی ہے اس کو 15 سال ہو چلے ہیں اس بات کو. پچھلے 15 سال میں یہ جو پولیٹیکل ٹگ آف وار ہے اس کا ارینا جو ہے وہ سپریم کورٹ ہے, اور انویریبلی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جو ججز ہیں ان کا رجحان جو ہے کدھر ہے. سب سے پہلے افتخار چودھری صاحب آئے, ان کے دور میں پاکستان کے 2 پرائم منسٹرز جو ہیں, ایک پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی کو ہٹا دیا گیا, اور اس سے پہلے تو 58(2)B تھا, یہاں 58(2)B ختم ہوا تو 62(1)F کو انہوں نے 58(2)B بنا دیا اور حکومت کو فارغ کر دیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ آرٹیکل آ گیا وہ نااہلی کا, تاحیات نااہلی, اسی سپریم کورٹ نے میاں نواز شریف کو نکال دیا اور وہ ایک نیا 58(2)B بن گیا. تو اس کے بعد پھر آپ دیکھیں تو مریم نواز جو ہیں جب ان کی جب ایکوٹل ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس آتا ہے اور پھر عمران خان صاحب جو ہیں ان کی حکومت چلی جاتی ہے. تو یہ جو پولیٹیکل اپ ہیولز آ رہے ہیں پاکستان میں, اس کے پیچھے جو شاک ویوز کریٹ ہو رہی ہیں وہ ساری سپریم کورٹ سے. اس کا پھر حل اب یہ نکالا رولنگ پارٹی نے کہ ہم پرائم منسٹر ہی فیصلہ کر لیں گے. ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ اگر بنتی ہے تو پرائم منسٹر اور صدر بیٹھ کے فیصلہ کر لیں گے کون چیف جسٹس ہوگا, اپنی مرضی کا چیف جسٹس آ جائے گا, وہ پھر اپنی مرضی کے ججز آ جائیں گے. تو ایگزیکٹو نے ہینڈ پک کر کے اپنی ایک کورٹ کریٹ کر دی ہے. یہ تو اور گند پڑے گا, یہ کوئی سلوشن تو نہیں ہے. اگر آپ کو اس وقت ججز بیٹھے ہوئے ہیں اس میں سے 8 ججز آپ کو 9 پسند نہیں ہیں تو آپ نے کہا چلیں چھوڑیں, یہ تو کنٹرول میں نہیں آ رہے, چلیں پھر ایک نئی کورٹ بنا لیں, اس میں چیف جسٹس بھی اپنی مرضی کا, سارے ججز بھی اپنی مرضی کے, تو بس پھر اللہ خیر صلی اللہ. پھر یہ سلوشن ہے کہ ایگزیکٹو ٹیک اوور کر جائے گی جوڈیشری کو. اس میں 2-3 باتیں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے یہ پارلیمنٹری کنسنسس سے وجود میں آ رہا ہے, اور یہ ایک آئینی طریقہ ہے جس کے تحت کہ آپ آئین میں ترامیم کر کے تو کوئی بھی کورٹ کو کانسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ رہی کہ موجودہ سپریم کورٹ جس طرح سے وہ سیاست میں پولیٹیکل ایشوز کو ڈیسائیڈ کر رہا تھا, اگر آپ ان کا کوڈ آف کانڈکٹ دیکھیں تو کوڈ آف کانڈکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ پولیٹیکل ایشوز میں وہ نہیں جائیں گے خواہ ان میں لیگل کویسچنز ہی کیوں نہ انوالوڈ ہوں. ان کے کوڈ آف کانڈکٹ میں اگر کورٹ کے سامنے لے کے جا رہی ہیں لیگل پھر بھی نہیں جائیں گے, پھر بھی نہیں جائیں گے. ان کا کوڈ آف کانڈکٹ تو پڑھیں, آرٹیکل 5 اگر دیکھیں اس میں تو اس میں اسپیسیفکلی لکھا ہوا, اور یہ افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں یہ کوڈ آف کانڈکٹ مرتب ہوا, اور کوڈ آف کانڈکٹ کی جو اہمیت ہے
وہ ججز کے اوتھ میں ہے کہ وی ول ابائڈ بائی آور کوڈ آف کنڈکٹ. کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کون, آپ یہ تو بحث ہم کر سکتے ہیں کہ 63A کا فیصلہ غلط تھا یا صحیح تھا, لیکن 63A کی اگر تشریح کرنی ہے تو آپ کورٹ کے پاس ہی جائیں گے نا. نہیں, بالکل غلط بات ہے. کہاں جائیں گے؟ کسی چیز کی کورٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں, یہ جو کہا جاتا ہے کہ تشریح کے معاملوں میں کورٹ جو ہے وہ فائق ہے, سارے کانسٹیٹیوشن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ کورٹ تشریح کرے گا؟ کہیں نہیں لکھا ہوا. صرف قوانین جہاں لکھا ہوا ہے کون تشریح کرے گا, رولز آف بزنس میں لا منسٹری کا ذکر ہے, اور اگر لا منسٹری سے کیبنٹ یا وزیر اعظم ایگری نہ کریں تو پھر اٹارنی جنرل کے پاس چلا جاتا ہے, اور پھر ان دونوں کو موازنہ کر کے تو اس طرح سے انٹرپریٹ ہوتا ہے. لیکن انٹرپریٹیشن کے نام پہ اگر آپ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن شروع کر دیں, کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کرنا شروع کر دیں, جس طرح پچھلے چیف جسٹسز نے کیا ہے, ان کا میں کسی کا بھی نام نہیں لینا چاہتا, میرا خیال ہے مجھے ضرورت بھی نہیں ہے اسپیسیفک انسٹنسز کوٹ کرنے کی. اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ مجھے تو یہ 7-8 سال پہلے سے یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ جو ترامیم ہے یہ بالکل ہونی ہے, اور یہ اب بھی ہوں گی, اور اگر اب کسی وجہ سے اگر سپوزنگ کوئی ایشو آتا بھی ہے تو آنے والے دنوں میں یہ ترامیم ضرور ہوں گی.